قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب، ڈین سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، مہمان خصوصی، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، سربراہ ادارہ زبان و ادبیات اردو، پنجاب یونیورسٹی لاہور، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر اشرف کمال، ڈاکٹر صدف نقوی، اور استنبول اور کونیا سلجوق یونیورسٹی ترکیہ سے ڈاکٹر خدیجہ گورگان، ڈاکٹر محسن رمضان، ڈاکٹر محمد کمال کانفرنس کے مہمانان اعزاز ہیں۔ قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار نے بطور سربراہ یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ پاکستان اور ترکیہ کے مختلف النوع ادبی، ثقافتی، تاریخی اور تہذیبی روابط کے استحکام و فروغ میں پچھلے چند برسوں میں بہت ہی متحرک اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی مذکورہ کنٹریبیوشنز لائق تحسین ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار کنٹری ڈائریکٹر یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور کانفرنس کے اغراض و مقاصد اور خیر مقدمی کلمات پیش فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار صاحب۔ مہمانان گرامی، میرے پیارے دوستوں، یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید۔ اب یہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے سلسلے میں جو ہماری کانفرنس ہے، اس کا موضوع تو جس طرح شیر علی صاحب نے بتایا ہے وہ 21ویں صدی ہے، اور ترکی اور پاکستان کے تعلقات ادب، تاریخ اور ثقافت کے تناظر میں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان میں جو محبت ہے وہ صدیوں سے جاری ہے، اور وہ ہمیں اپنی آباء و اجداد کا ورثہ ہے، اور یہ ورثہ آج تک آ رہا ہے۔ بہت سے دوستوں نے ترکی میں بھی پوچھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو محبت ہے تو صحیح، اور دلوں میں ہے دونوں طرف سے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہونا چاہیے۔ اور اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا آباء و اجداد نے، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں نے ترکوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو اپنی زندگی، اپنے رشتہ دار اور گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، اور ترکوں کے لیے جو ترکوں کے مشکل زمانے میں جو قربانیاں دی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے دلوں میں جو محبت بوئی گئی ہے، اب وہ اس کی درخت، ہم مضبوط درخت یہاں دیکھ رہے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتابیں جو میں تو شعبہ اردو سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میری دلچسپی تاریخ سے بھی ہے، اور میری تحقیقات اکثر پاکستان اور ترکیہ یا بر صغیر مسلمانوں میں پاک و ہند اور ترکیہ کے سلطنت عثمانی کے تعلقات پر ہے۔ میں یہ دو چیزیں دکھا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دفتر اعانہ ہند، اس میں ہماری روس عثمانی جنگ کے دوران بر صغیر سے جو ہمارے ملک میں مالی امداد بھیجی گئی ہے، اس کتاب میں ہمارے عبدالحمید خان ثانی نے، جو ہمارے عظیم بادشاہوں میں سے ایک ہے، انہوں نے یہ کتاب تیار کروائی ہے کہ اس کتاب میں یہ ہے کہ بر صغیر اور خاص طور پر پاکستان، یہاں سے کس شہر سے، کس قصبے سے، کس گاؤں سے، کس محلے سے کس نے کتنے پیسے بھیجے ہیں، اس کی سب ریکارڈنگ ہے اس میں، اور محلے کا نام۔ اب ناموں تک ہے، لیکن اس میں یہ بہت دلچسپ چیزیں ہیں۔ مثلا مجھے حیرت ہوتی ہے، بیوہ خواتین کا نام نہیں دیا گیا ہے، لیکن لکھا ہے بیوہ، اور خاص طور پر بالا خانے کی خواتین، انہوں نے اتنی ہی امداد بھیجی ہے کہ نوابوں نے نہیں اتنے بھیجی۔ اس میں سارے نام نہیں لکھتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے، یا بیوہ لکھتے ہیں یا وہ بالا خانے خواتین لکھتے ہیں یا طوائف لکھتے ہیں۔ اب بہر صورت جو بھی ہو، لیکن اس زمانے میں جو شور پیدا ہوا تھا، اب دیکھیے بیوہ خواتین تک، اور ان تک پہنچ گئی یہ شور کہ وہ اپنی ساری چیزیں نکال کر اپنے ترک بھائیوں کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ایک اور کا ایک اخبار میں شائع ہوا ہے،
طرابلس کی جنگ کے میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے طرابلس کی جنگ کے دوران ہے، پشاور میں ایک خاتون بیوہ خاتون ہے، وہ بھی ان کے پاس صرف انہیں کا ایک بیٹا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا. وہ چندہ جمع کرنے والے انجمن کے پاس آ کے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بیٹے کے علاوہ اکلوٹے بیٹا پیارا بیٹے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کو لے لیں اور بازار میں اس کو بیچیں اور جو پیسہ جمع ہوگا میں ہمارے ترک بہن بھائیوں کو بھجوا دیں. یعنی اتنا ہی ایک احساس پیدا ہوا اس زمانے میں، وہ اپنے بچوں کی، ایک ماں کے لیے بچے کی قربانی ناممکن. مائیں تو اپنی جان دیں گے، اپنے بچوں کو قربان نہیں کریں گے، لیکن اس حد تک ترک بہن بھائیوں کے لیے ان کی محبت ہے، وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. اب ایک اور چیز ہے، میں حمید بھائی کو بھی دکھا رہا تھا، اس کتاب میں ہم نے یہ کیا کہ بر صغیر میں مختلف ادوار میں، یعنی جنگ طرابلس، جنگ بلگان اور ہمارے جنگ آزادی، ان دنوں میں جو شاعری اردو اور فارسی میں لکھی گئی ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس کتاب میں یہ 320-330 صفحے کی ہے. ہم لوگوں نے صرف 20% یا 30% شاعری جو ہے اس کو اکٹھے کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی عظیم ایک ادبی وہ ہے، کیا کہوں، خزانہ ہے، اس کو اکٹھا کرنا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں جو محبت تھی، جو لوگ ہمارے آبا و اجداد کے دلوں میں، یہ ان کے منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ محبت تھی، ابھی بھی یہ ہم میں منتقل ہو کے آ رہی ہے. لیکن بات یہ کہ آج کل نہ پاکستان میں نہ ترکی میں لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ محبت ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ہمارے آبا و اجداد. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو زمانہ بدل رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، جوان بھی بدل رہے ہیں اور ہمارے حالات بھی بدل رہے ہیں، بہت کچھ بدل رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے حالات بدلتے نہیں ہیں. ایک آپ کو مختصر سے وہ پڑھوں گا، ایک پیراگراف. یہ کون نہیں جانتا ہے کہ مدتوں سے مسلمانوں کا شیرازہ ٹوٹا پڑا ہے اور وہ اوراق پریشان کی طرح سارے جہان میں بکھرے ہوئے ہیں. جو ہے وہ ان کو ذلیل سمجھ کر ٹکراتا ہے اور دنیا میں ان کو مضرات رسان کوڑے کی طرح سمجھ کر نالان ہے. سارے لوگ نالان ہیں، اور نالان ہی نہیں بلکہ ان کو ہر موجود فنی، حربی اور سیاسی طریقوں سے محو کرنے کے لیے کوشاں. اب یہ کب کی کہانی ہے؟ آج کی کہانی ہے، اور یہ اس وقت کی کہانی ہے. یہ اصل میں استنبول میں اردو اخبارات شروع ہو رہے تھے عثمانی زمانے میں. ان میں سے ایک خیری برادران ہیں، ان کے خیری برادران کی ادارت میں ایک ہفتہ وار اخبار نکل رہا تھا اردو میں، اس کا نام ہے اخوت. یعنی 1915 کی بات. 1915 میں وہ جو پہلے شمارے میں آپ نے رسالے کا عبدالستر خیری صاحب نے لکھا، اور یہ بہت لمبی ہے کہ مسلمانان اسلام کے اس وقت حالت راز سے وہ اس کو بیان کر رہے. لیکن اب 1915، اب 100 سال سے بھی زائد وقت گزر گیا ہے. اب ہم مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی نہیں آئی. ایک تو یہ ہے. اب مزید برآں ہم نے اس میں جو تعلقات کی بات کی ہے، یا اس کا عنوان انتخاب کیا، اس میں 21ویں صدی میں. اب 21ویں صدی میں بات یہ ہے کہ جنگ صرف وہ کیا کہوں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی ہے، اس کو اکنامیکل پہلے بھی ہے، کلچرل پہلے بھی. اب ہم یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کی حیثیت سے ادھر ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں کلچرل میدان میں بھی تیاری کرنی ہے، اور ہمارے تعلقات دوسرے ملکوں سے جو تعلقات ہیں اس کو کلچرل میدان میں بھی آگے بڑھانا ہے. کیونکہ اب جنگ سے زیادہ جو میدانی جنگ ہے اس سے زیادہ اکنامیکل اور کلچرل جنگ جاری ہے، اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کلچرل ڈپلومیسی.
جب کلچرل ڈپلومیسی شروع ہوا، اب ہماری یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کا کام بھی یہ ہے، ہمارے مقصد ہم ترکی بھی زبان بھی سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کلچر کا حصہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ جن ملکوں میں ہم جا رہے ہیں اس میں کلچرل جن ملکوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اکنامکل جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، حالات تو بدل جاتا ہے، سیاسی جو تعلقات ہے وہ بھی کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو کلچر کے ذریعے جو تعلقات شروع ہوتا ہے حالات جو بھی ہو وہ بدلتے نہیں ہیں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ادبی، کلچرل اور یا تہذیبی یا ثقافتی اور تاریخی، ان کو اس صدی میں جس میں ہم جیتے ہیں اور جو حالات مسلمانوں کے ہمارے سامنے ہیں، اس صدی میں اسی ذریعے سے یعنی کلچرل میدان میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے موضوعات پر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم اپنے موضوعات پہ ختم کریں گے، تقریریں کریں گے، ایک بعد میں ایک نشست کر دیں کہ کلچرل میدان میں ہم آپ جو ایک الگ نشست بھی ہو سکتی ہے، کلچر کے میدان میں ہم لوگ مل کر کیا کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو صورتحال ہے اس سے کوئی اپنے آپ کو نکالنے کی کوئی راہ پا لیں۔ میں آپ سب کو شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ بہت مشکور ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی پرمغز اور مجھے یقین ہے کہ بہترین مضامین بھی سنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے کنٹری ڈائریکٹر قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار صاحب کانفرنس کے اغراض و مقاصد اور پاکستان اور ترکیہ کے جو باہمی مختلف النوع جو ادبی روابط ہیں ثقافتی اور تہذیبی، ان پر بات کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نہ صرف ادب کے میدان میں بلکہ ثقافت اور تہذیب اور تاریخ اور خصوصاً کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ دونوں ملکوں کے مابین یعنی جو تجارت ہے، ٹریڈ، اس کو یعنی فروغ دیا جائے اور ان روابط کو مزید مستحکم کیا جائے۔ اب we would like to request respected Mr. Miyas Oğlu, who is a representative of Yunus Emre Institute over here in Islamabad. Our multidimensional relations will be held with first with literature, culture, and bilateral public relations. Inshallah, we are working for that with my director Halil Saab to make Pakistan and Turkish relations stronger. Inshallah, we are working on it. I want to talk about two great poets of two nations. Mehmet Akif Ersoy, national poet of Turkey, and Muhammad Iqbal, national poet of Pakistan. Yes, carry on. Yeah, I call them two nightingales, one voice. I want to read my paper. Pakistan and Turkey, the closeness of the cultures of the two countries has also manifested itself in the closeness of their intellectuals, artists, and literary figures. As a result of centuries of brotherly relations, Muslims of the subcontinent and Turks have been saddened by the same sorrow and happy with the same happiness. In today's speech, we will talk about the great poets of two cultures, Mehmet Akif and Muhammad Iqbal, and the similarities of their ideas and poems. First of all, I would like to talk about Mehmet Akif's life. Mehmet Akif was born on December 20, 1873 in Fatih, Istanbul. His father was Tahir Efendi from the town of İpek in Kosovo, and his mother was Emine Sherife Hanım, the daughter of family of Bukhara origin. You can see that his origin, one of them is eastern side of Turkestan and western side of Turkey, Ottoman Empire and Turkestan.
He is the synthesis of East and Western Turkish people. Akif completed his primary and secondary education and the veterinary school in Istanbul in 1893. After completing his education, he started working in the veterinary department of the Ministry of Agriculture. He learned Arabic, Persian, and French well enough to make translations. After every sentence, I have to Yes. make it on. Mehmet Akif, known for the poems and translations he published in literary journals during his youth. He was also interested in various sports. He was successful in wrestling, shot put, horseback riding, and swimming. After 1908, he became a professor of Ottoman literature at Istanbul University Faculty of Literature and Darül Khilafe Medrese. Mehmet Akif went to Ankara on April 24, 1920, the day after the opening of the Grand National Assembly of Turkey, to support the national struggle. After being elected as a member of parliament for Burdur city, he traveled to various cities in Anatolia, informed the public about the national struggle through his speech, and helped to develop national constitutions through his poems and writings. The speech of Mehmet Akif, whose name was written as Islamic poet in the records of the Grand National Assembly of Turkey, which caused great repercussions during the War of Independence, were published in the Sebilur Reshad magazine and distributed to Anatolia and the fronts. The text of Akif's speech published in the magazine were very effective among the public and were considered very important historical declarations explaining to the public why and what for purposes the War of Independence was fought. One of them, Kastamonu Nasrullah Kürsüsü'nde, on the Kastamonu pulpit, was also published as a book in 1921. Although he was known as the Islamic poet, Mehmet Akif didn't participate in the competition for the national anthem because of the prize money offered. He was thinking that the nation's anthem cannot be written for money. But he agreed to write it on the condition that the prize money would be given to the families of Shaheeds, martyrs. The national anthem written by Akif was read 3 times in the parliament in 1921. After the War of Independence was won in 1922, Mehmet Akif resigned from parliament on health grounds and returned to Istanbul. At the invitation of Abbas Halim Pasha, he spent the winter months of 1923 and 24 in Cairo. He moved to Egypt in 1926 to concentrate on his literary studies and he taught Turkish language at Cairo University. Mehmet Akif fell ill with cirrhosis in Egypt and returned to Istanbul on June 17, 1936. He was treated here, but he couldn't recover and died on December 27, 1936. At the age of 25, he married İsmet Hanım and had 3 daughters, Cemile, Feride, and Suad, and 2 sons, Emin and Tahir. Akif's works, his poems collected under the name Safahat, consisted 7 books. First book, Safahat, Faces, 1911. Second book, Süleymaniye Kürsüsü'nde, on the Süleymaniye pulpit, 1912. Third book, Hakkın Sesleri, Voices of the Hak Allah, 1913. Fourth book, Fatih Kürsüsü'nde, on the Fatih pulpit, 1914. Fifth book, Hatıralar, The Memories, 1917. Sixth book, Asım, 1924. Seventh book,
Gölgeler, Shadows, 1933. In addition, the first Safahat, in which all the books were collected in a single volume, was published in 1943 after his death. In addition to Safahat, which collects all his poems, he wrote Kastamonu Nasrullah Kürsüsü'nde 1921 and Kur'an'dan Ayetler ve Nesirler, Verses and Proses from the Quran, 1944, which were published after his death. His articles published in magazines were collected by academics and published in books. Apart from these, he has 5 other books translated from authors whose ideas he adopted, such as Ferid Vecdi, Abdul and Abdulaziz Çavuş. Our national poet Mehmet Akif Ersoy and Pakistan's national poet Muhammad Iqbal are poets and intellectuals living in different geographies in almost the same years. Mehmet Akif was born in Istanbul in 1873. Muhammad Iqbal was born in 1877 in Sialkot. Both of them made an effort to protect their homeland and Islam, which had been attacked by Western countries, and made great efforts in this regard. At that time, attacks coming from all sides of the Ottoman Empire and the colonial policies of the British Empire in India were dominant. The goals of Akif, who tries to arouse the Muslim Ottoman subjects against the plots, and Iqbal, who tries to stimulate the Muslims in India, are the same: to save Islam. In this direction, Akif and Iqbal, who have been unaware of each other for a long time, get acquainted with their works that they sent to each other. Akif, who sent his Safat to Iqbal, described his personality and work in the letter he sent to his friend Hafiz Asim as follows: The previous week they sent me 2 works of Muhammad Iqbal, the Islamic poet of India. I saw a small poetry book of this poet in Ankara and likened the owner to myself. Besides, he has read all the poems of Sufi Arifs who grew up in the East. Iqbal, who went to Germany and grasped Western philosophy very well. He is really a great poet. In any case, there is no one among Indian Muslims who doesn't know his name and doesn't memorize his poems. Of course, it is written in Urdu language, but what I see is Farsi. He read Mevlana a lot. He loved him very much. He calls him my Murshid. One of the 2 works that I have before me is Peyam-ı Mashriq. They have very beautiful stanzas and ghazals. One of the ghazals made me cry like a drunk. Iqbal's Arabic is also strong. His knowledge, wisdom, and poetic power are not comparable to mine. They are very high, but his Persian strength is a little lower than my performance in Turkish. If Iqbal's style was new, hell would break loose in Iranian literature. 1923. He wrote this letter to his friend in 1923. Iqbal took advantage of Europe in determining his way of thinking. He is one of the rare Muslim philosophers mentioned in Europe. Especially in Europe, he got to know Western philosophers such as Nietzsche, Goethe, Dante, Schopenhauer, Einstein, Newton, Aristotle, Bergson. Especially Hegel was a master for him until he met Mevlana. In his own words, his life was nothing but a dream. Then he wakes up from the dream and there is Mevlana in all his magnificence and humbleness. This recognition, or perhaps discovery, completely changed Iqbal's life and he returns
to his own civilization. And he realizes that the only remedy for resurrection is to return to essence. Muhammad Iqbal used both wisdom and intuition to understand the world and the invisible world. Akif's understanding of ideas, the solid culture, ethics, and Islamic faith he received from his father, who was a Sufi alim and a virtuous person, combined with a solid character to create an exceptional identity. And this identity was reflected in his works. Many artists and cultural figures of that period admired the unity between the ethics and displayed in his life and his art, and appreciated him even without adopting his worldview. Both Akif's and Iqbal's verses seem to have come from the same heart. Whatever Akif shed tears for, Iqbal shed tears for the same things. While Akif was preaching for the national struggle in Ankara, Iqbal was supporting with his verses from thousands of kilometers away. Two poets who cried out in the same way in different geographies of the same era, trying to awaken their nation, were both suffering from the same affliction, both nightingales singing the same lament. After reading Iqbal's poems, Mehmed Akif likened him to himself and considered his poetry superior to his own, and he quoted from one of Iqbal's poems in his poem titled Sanatkar. Iqbal's poem Şikayet, Complaint, which he wrote in 1911 after the capture of Tripoli by the Italians and seeing the weakness of Muslim, and the poem written by Akif in 1913 during the Balkan Wars are very similar in terms of spirit and reproach. So much so that the phrase of Iqbal's Şikayet, "May my mouth dry up, he taught me to complain to Allah," is similar to the phrase at the end of Akif's poem, "May my mouth be dry, don't you exist, O justice of God," is very similar to his reproach. The poems written by the two poets for Muslims in the glow of laziness and lethargy to come to their senses are very similar, both of them crying out, "Wake up." We see that both poets are soul relatives, are needed with the same dough of devoted their lives in the same cause. The national poets of the two brotherly countries, while expressing their concerns in different languages, try to awaken the Muslims, who seemed to have been sprinkled with dead soil. These national poets, who are very important for both countries, are remembered with gratitude and longing in their countries. May Allah bring them together in paradise. محترم جناب ایرین میاس اوغلو صاحب جو ہیں، محمد عاکف اور علامہ محمد اقبال کی جو شاعری کے اشتراکات ہیں ان پہ بہت تفصیل سے بات کر رہے تھے، اور محمد عاکف اور علامہ محمد اقبال کی شاعری سے مثالیں بھی دے رہے تھے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ اس پہلی جو نشست ہے اس کے مہمان اعزاز ہیں، تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ موضوع کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ حاضرین محفل، یہ بہت خوش آئند ہے ہمارے لیے کہ خلیل توقار صاحب کی اس یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہمیں بھی تھوڑا سا خدمت کا موقع ملا اور مل بیٹھ کر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ رشتے کئی صدیوں پر پھیلے ہوئے رشتے ہیں، یہ دل اور محبت کے رشتے ہیں اور کئی صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی اور
نشینی اس سے آگاہ ہوتا جا رہا ہے، وہ رشتے کہیں پس منظر میں موجود ہیں، ان کو اجاگر کرنے، ان کے رنگ و آہنگ کو دوبارہ جیسے انہوں نے اپنی کتابوں کا ذکر کیا کہ جس وقت وہاں مختلف جنگوں کی صورتحال تھی، ترکی مشکلات میں تھے، تو یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں نے جس جذب و شوق کے ساتھ، جس محبت اور اپنائیت کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ یہاں باقاعدہ تحریک چلائی، اور ایک ایسے کلونیل پیریڈ میں جہاں انہیں اپنی جان بھی بچانا بہت مشکل تھا، وہاں پر بھی باقاعدہ انہوں نے وہ لڑائی لڑی، اور پھر کئی جنہیں یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا وہ ترکی میں پناہ انہوں نے لی، اور وہاں جا کر بھی اپنی جو صلاحیتیں تھیں، وہ اگر کوئی صحافی تھا تو جیسے اخوت کا ذکر انہوں نے کیا، وہاں اور بھی کئی اردو اخبارات شائع ہوتے رہے، یعنی یہ 19ویں صدی کے آخری ربع میں وہاں سے اردو اخبارات 3-4 اخبارات کی نشاندہی تو خلیل توقار صاحب نے بھی کی ہے، اور بھی جن کے فائل وہاں موجود ہیں یا جن کے مختلف وہ موجود ہیں۔ تو صحافت یعنی ایک الگ شعبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ زندگی کے وہ تمام تر رویے اور میلانات اور اس وقت کی جو صورتحال تھی زمانے کی، اس کو ان اخبارات کے ذریعے وہاں پر انہوں نے فروغ دیا۔ پھر خیری برادران کا ذکر ہوا، خیری برادران نے یعنی یہ علی گڑھ کے فارغ التحصیل تھے، اور یہاں سے وہ ترکی استنبول چلے گئے، اور یہ جو اردو کی تدریس کا سلسلہ تھا یہ انہی خیری برادران کی کوشش اور سعی سے وہاں آغاز ہوا۔ تو اب ایک پوری صدی یعنی مختلف طرح کے ہمارے علماء جو وہاں جاتے رہے، ترکی سے بہت سارے صاحبان علم یہاں تشریف لاتے رہے، اور یہاں کی مختلف جامعات سے وابستہ رہ کر انہوں نے یہاں سے مختلف علوم و فنون کی ڈگریاں حاصل کیں، اردو کے ساتھ ایک تعلق بنا، تو اردو گویا وہ بنیادی حوالہ بن گیا۔ جیسے ابھی یہاں یونس ایمرے اور یہاں پر جو پاک ترک سکول ہیں یا اور کئی ادارے ہیں جن کے توسط سے ترکی زبان سیکھنے کے مختلف مراکز یہاں اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اور یعنی مختلف وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح وہاں یعنی استنبول یونیورسٹی ہے، انقرہ ہے، سلجوق ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں جو اردو کی تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور اس میں زیادہ یقیناً پہلے سے بہتری آ رہی ہے۔ اور وہ جو ہمارے بزرگ غلام حسین ذوالفقار صاحب نے یا ڈاکٹر A.B. اشرف صاحب نے یا اور دیگر اساتذہ نے جو وہاں پر محنت کی تھی، جو وہاں انہوں نے کاشتکاری کی تھی، اس کا ثمر اب بہت بہتر شکل میں، بہتر صورت میں آ رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں بات ہوئی کہ بہت سارا لٹریچر اس وقت لکھا گیا جب ترکی مشکل میں تھا، ترکیہ کی اس مشکل میں مسلمانان عالم کے دل دھڑکتے رہے اور پریشان رہے، لیکن یہاں خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں نے یعنی شعر و ادب میں اس کا اظہار کیا۔ شعر میں اظہار یعنی کسی رسمی انداز سے نہیں ہو سکتا، اس جب تک دل وہ باطن جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ تو ابھی میں کچھ دیر پہلے ان سے ذکر کر رہا تھا کہ پنجابی میں بہت زیادہ ذخیرہ یعنی بہت سارے ایسے رسائل جو وہاں کے فاتحین کے ناموں پر، وہاں کے شہداء کے ناموں پر، وہاں کے مختلف جو مظالم تھے، ان مظالم پر یعنی پنجابی میں بھی بہت زیادہ لٹریچر لکھا گیا۔ یہ ایک کتاب جس کا کچھ حصہ انہوں نے یہاں متشکل کیا ہے، جس میں فارسی اور اردو اشعار انہوں نے وہ کیے ہیں۔ تو یعنی یہ ہمارے رشتے بہت قدیمی رشتے ہیں، اور اس میں یعنی تدریس سے لے کر یہ تصنیف و تالیف تک، اور ان کے ادبار میں یا ان کی مشکلات میں یہاں سے وہ جو دامے درمے سخنیں قدمیں جو بھی یہاں کا کنٹریبیوشن تھا وہ رہا۔ اور پھر جب پاکستان وجود میں آیا اور ترکی نے جس طرح سے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کی، تو اس نے ہمارے ان تعلقات کو بہت زیادہ مستحکم کر دیا۔ بہت ساری ہماری یعنی سانجھ اشتراک بہت ہے،
اور اس اشتراک کو اب چونکہ جدید ہمارے پاس ذرائع ہیں، جدید وسائل ہیں، ان وسائل اور ذرائع کی مدد سے ہم جیسے ٹرانسلیشن کا کام ابھی پچھلے کچھ عرصے میں یہاں یعنی محمد عاکف ایک بہت بلند پایہ شاعر ہیں، لیکن ان کا تعارف بہت یعنی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ یہاں کے لکھنے پڑھنے والے لوگوں میں ان کا تعارف ہوا، اور ان کی جو ملی فکر ہے یا ان کا جو وہ شعور ہے اس سے، اور پھر علامہ محمد اقبال کے ساتھ جو ان کا اشتراک ہے، فکری اشتراک ہے، اس پر بہت اچھا ابھی اوغلو صاحب نے آپ نے سنا کہ دونوں کے اشتراک پر بڑی عمدہ باتیں کی. اسی طرح اور وہاں کے جو اکابر تھے یا اور جو وہاں کے بہت اہم عالم اور دانشور تھے، ان کے افکار کو، ان کے پیغام کو، ان کی باتوں کو یہاں یہ خلیل صاحب نے کچھ شاعروں کا ترجمہ کیا اور وہ یہاں اردو میں آیا. ظاہر ہے اس کے وسیلے سے ہمیں ان شاعروں سے، ان کے رجحانات سے، ان کے مختلف اسالیب سے ہمیں آگاہی ہوئی. تو اسی طرح یہاں کے جو شاعر ہیں ان کے حوالے سے بھی وہاں کام ہو رہا ہے، اور ترکی میں اس کے تراجم ہو رہے ہیں. کئی سینٹر اس طرح کے وہ سرگرم کار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 21ویں صدی تھی، 21ویں صدی ہے جس میں ہم آج زندہ ہیں، یہ انشاءاللہ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرے گی. اور اب یعنی میں اس ضمن میں اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے وہ سفر نامے جو ترکی کے سفر نامے ہیں اردو میں لکھے گئے ہیں. شبلی کا سفر نامہ ہے، پھر سر عبد القادر کا سفر نامہ ہے، نواب سر بلند کا سفر نامہ ہے، ان کی بیگم نواب صاحب کی بیگم کا سفر نامہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار سفر نامے ہیں. تاریخ کی کئی کتابیں یعنی یہاں لکھی گئی ہیں ترکی میں، اور وہ ثروت سہولت کے علاوہ وہاں ترکوں کی تاریخ پر، تحریک پر بہت عمدہ یعنی مقالات ہیں. تو یہ ادارہ بھی اور باقی ادارے بھی جو پاکستان اور ترکیہ کے اس اشتراک عمل کو اجاگر کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اب یہ ان پر لازم ہے کہ وہ کئی جلدوں میں یہ کام جو ہے وہ اس کو تباہ کریں اور عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب وہ انگریزی میں بھی ہو اور اس کے مختلف جو ہماری زبانیں ہیں ان میں بھی اس کا رنگ رس وہ موجود ہو، تاکہ ہمارے جدید جو طالب علم ہیں، مختلف انتھروپالوجی کے ہیں، ہسٹری کے ہیں، لٹریچر کے ہیں، جو مختلف علوم و فنون سے جڑے ہوئے طالب علم ہیں، ان سب کے لیے وہ لوازمہ ہو. یعنی یہاں یہ جو انہوں نے ابھی کتاب کا ذکر کیا اور کہا کہ یہاں لوگوں نے 1 روپیہ یا 2 روپے چندہ بھیجا تھا، وہ جس اخلاص سے بھیجا گیا تھا، یعنی اب دیکھیں کہ ان کے وہ نام محفوظ ہو گئے ہیں کہ وہ ایک ایک فرد کا ایک یعنی بعض یہ آپ نے گردوارے یا اس طرح کے جگہ دیکھی ہوں گی سکھوں نے کہ ان کی تعمیر میں اگر کسی نے ایک اینٹ بھی دی ہے تو اس کا نام بھی اس اینٹ پر لکھ دیا گیا ہے. تو یہ گویا اس طرح سے تاریخ ہے اور اس کی اپنی ایک حقیقت اور حیثیت ہے. اور اس طرح کی ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو منظر عام پر لانا ہے. اور خلیل توقار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، یہ اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں، تو ہم خواہش مند ہیں کہ اللہ کریم ان کے قوتیں ان کی اللہ تعالیٰ بیدار رکھے، اور یہ جس مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں اضافہ ہو، اور یہ جو سینٹر ہے ہمارا یونس ایمرے یہ اور زیادہ اسی طرح کہ یہ مکالمہ ہے. دیکھیں سر، میں نے ابھی گزارش کی کہ بہت سارے شاعروں کے ناموں سے میں واقف نہیں تھا اپنے ایم اے کرنے کے بعد تک، یعنی یہ ان کانفرنسوں سے یا اس مکالمے سے ہمیں بہت سارے ان لوگوں کا وہ فکر سمجھنے میں، ان کے باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کے ناموں سے ہم آگاہ ہوئے ہیں، ان کے کارناموں سے ہمیں خبر ملی ہے. تو میں آج کی اس کانفرنس کے شرکاء کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، چونکہ میں میزبان بھی ہوں. محمد حمید شاہد صاحب ہمارے عہد کے بہت معروف فکشن رائٹر ہیں اور ایک بہت خوبصورت انسان بھی ہیں. ڈاکٹر صوفیہ خشک ہیں، سندھ سے تشریف لائی ہیں اور عزت افزائی کرتی ہیں. جب بھی ہم ان کو کوئی موقع پر بلاتے ہیں تو یہ ہمیشہ فاروق عادل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذب و عمل میں بہت برکتیں دے، کیونکہ یہ نبض شناس ہیں ڈاکٹر توقار کے بھی، اور ان کے
ان کو متحرک کرنے میں ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. آپ تمام سامعین کا جو آن لائن ہمیں سن رہے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ. بہت مہربانی. بہت شکریہ سر. پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اس نوعیت کی جو کانفرنسز ہیں، جو نشستیں ہیں، اس سے ہم دونوں ملکوں کے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کے بارے میں جان سکتے ہیں. شعبہ اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ نے پچھلے چند ماہ پہلے یعنی بہت ہی ایک شاندار کانفرنس کی تھی محمد عاقف اور علامہ محمد اقبال کے حوالے سے. تو ظاہر ہے یعنی یہاں پر جو اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے، پھر ان دونوں ملکوں کے جو کابرین ہیں ان کو جانتے ہیں. ڈاکٹر خلیل توقار صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک نوکری سمجھ کے نہیں کر رہے، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یعنی پچھلے چند برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف ادبی حوالے سے بلکہ ثقافتی اور تہذیبی حوالے سے یعنی انہوں نے جو ترکیہ کی جو پینٹنگز ہیں ان کی نمائشیں کیں، اور بہت ایک تحرک یعنی بیماری کے باوجود پشاور سے لے کے کراچی تک متحرک رہتے ہیں. اور ان کی خوشبختی ہے کہ چند بہت مخلص دوست ان کو یعنی ملے ہیں. اس حال میں کم از کم 2 لوگ ایسے ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر یوسف خٹ صاحب. تو ان کا کام یہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. اب میں نے کچھ چند سطور لکھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر خلیل توقار اور ان کے یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کا ذکر ان دنوں ہوتا ہے تو خیال خطاطی کی طرف جاتا ہے، تیر اندازی کی طرف جاتا ہے، یا پھر ترک زبان سیکھنے کی طرف. یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے اس بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا. اس سے اندازہ ہوا کہ ان کی توجہ کچھ ایسے تہذیبی اور فکری معاملات کی طرف بھی ہے جن کی طرف توجہ عام طور پہ نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب نے زیر بحث موضوع کا ذکر کیا تو فوری طور پر میرے ذہن میں 2 خیالات آئے. کچھ دن ہوتے ہیں اہل خانہ کے درمیان بیٹھنے کی وجہ سے کسی تفریحی چینل پر ایک ڈرامہ دیکھنا پڑا. ڈرامے میں جیسا کہ ہوتا ہے کچھ مہوشیں تھیں اور کچھ ان پر فریفتہ ہونے کے دعوے دار جوانان رانا. یہ سب ایک دوسرے پر فریفتہ تھے لیکن کسی کو کسی پر اعتبار نہیں تھا. لہٰذا یہ سب اپنے صدق و صفا پر یقین دلانے کے لیے قسم کھانا ضروری سمجھتے تھے. معاملات حسن و عشق میں قسمیں کھائی جائیں تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. حیرت مجھے قسم کھانے کے انداز پر ہوئی جیسے ہی کسی پری وش یا اس کے محبوب کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی، بے اختیار اس کا ہاتھ گردن کے اس مقام پر جا پہنچتا جو شہ رگ کے لیے معروف ہے. ہماری تہذیب میں اول تو نوبت قسم تک پہنچتی نہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو الفاظ اتنے معتبر ہوتے ہیں کہ ایسے کسی اشارے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو پھر کیا سبب ہے کہ ہمارے فلم اور ڈرامے میں ایسے مناظر کی بہتات دکھائی دیتی ہے؟ معلوم ہوا کہ اول یہ بھارتی شوبز کا اثر بد ہے. مزید پیچھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ ہوتا ہے مغربی تہذیب کے زیر اثر مغربی شوبز انڈسٹری میں بھی یہ مناظر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں. دوسرا منظر جو میرے ذہن میں آیا وہ صوم و صلات کے پابند پاکستانی نژاد جنوبی افریقہ کے ایک نوجوان کا تھا جس نے بذریعہ ٹرین میرے ساتھ راولپنڈی سے کراچی تک کا سفر کیا. مہینہ بھر جو اس نے یہاں قیام کیا وہ اس دوران میں یہاں ہونے والے مشاہدات سے پریشان تھا. مثلا یہ کہ کسی اجنبی مقام پر اس کا کسی دینی مدرسے والوں نے استقبال کرنا تھا لیکن کوئی اسے لینے کے لیے وہاں نہیں پہنچا. اس کے بعد وہ جہاں جہاں گیا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی واردات ضرور ہوئی جس کا تعلق قول اور فعل کے عدم توازن سے کسی نہ کسی طرح نکل آیا. وہ حیران تھا کہ کسی مذہبی شخصیت کے قول و فعل میں اتنا تضاد کیسے ہو سکتا ہے. جنوبی افریقہ سے آنے والے نوجوان کی پریشانی تو چند روزہ تھی، وہ یہاں آیا اور واپس پلٹ گیا. ہماری پریشانی مستقل ہے اور اس میں دن پر دن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جان کر تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک مسلمان ہونے کا احساس بہت قوی ہے. عمومی خیال یہ ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان
اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مٹھی بھر اقلیت کو چھوڑ کر اکثریت کی شعوری سطح بلند ہے۔ یہ کیفیت ہماری بہت بڑی طاقت اور عظیم سرمایہ میں بدل جانی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری نسل ایسے کسی امتحان پر پورا نہیں اترتی؟ جدید نوجوان اپنے تمام تر شعور کے ساتھ مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، جبکہ عرف عام میں قدامت کو سینے سے لگانے والے نوجوانوں یعنی تعلیم کے دینی اداروں سے نکلنے والوں کے یہاں شدت دکھائی دیتی ہے، اتنی کہ ان کے یہاں نہ گرد و پیش کے تقاضوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ صفائی ستھرائی اور ماحولیات کی ان کی پریشانی کی فہرست میں شامل ہے، اور نہ انسانی جان کی حرمت ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھنے میں تو بظاہر یہ طبقات ندی کے دو کنارے ہیں جن کے باہم ملنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن خوش قسمتی سے ایک مقام پر یہ دونوں دھارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ مقام ہے معاملات کا، وعدے اور زبان کی اہمیت کا، لین دین میں ایمانداری اور رفاع عہد کا۔ یہاں پہنچ کر ندی کے یہ تند و تیز دھارے اسی طرح مدھم ہو جاتے ہیں جیسے صحرا تک پہنچ کر دریائے ہاکڑا کبھی معدوم ہو گیا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ مجھے یہاں انسانی نفسیات کی پیچیدگی کا کوئی عقدہ نہیں کھولنا، صرف ایک باتیں کہنی ہیں۔ مسلم سماج کی ان کیفیات کی گہرائی میں اترتے چلے جائیے، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے بے بسی کا شدید اور گہرا احساس۔ یہ بے بسی دو طرح کی ہے۔ اس کی پہلی قسم کا تعلق عالمی نظام سے ہے، جس میں مغربی سامراج اپنے مفاد کی خاطر سچائی، انصاف اور اعتدال، ہر اچھی قدر کو رونتا چلا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو داخلی ہے۔ داخلی سطح پر طاقتور طبقات کے وسائل کے بیشتر حصے پر قابض ہو جانے کی وجہ سے مایوسی پیدا ہوئی، جس کے اثرات اتنی گہرائی میں جا پہنچے ہیں جہاں سے مرض مزمن اور موذی ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی فیصلہ سنانے کا اختیار تو حاصل نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں جیسے کو تیسا والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے۔ نہ کوئی زبان کی راج رکھتا ہے، نہ انسان کو اپنی سماجی اور قانونی ذمہ داریوں کی پرواہ رہتی ہے۔ ایسی آپا دھاپی میں انسان کو انسان سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے کی زندگی کی جتنی ضمانت دی جا سکتی ہے اتنی ضمانت آج کے انسان کو بھی حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب عارضے ایک دم ہماری جان کے درپے کیوں ہو گئے ہیں؟ بات سامنے کی ہے، لیکن ذرا تلخ ہے۔ اسے چاہے سازش سمجھ لیں، عالمی نظام کی حشر سامانی سمجھ لیں۔ اس نظام نے خالق کائنات یعنی خدا کو علمی، معاشی اور سماجی وجود کی تشکیل میں رکاوٹ سمجھ کر خارج کر دیا ہے۔ لہٰذا اب اس ہستی کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے والے ایک سطح پہ جا پہنچے ہیں۔ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں، اور جو مانتے ہیں ان کا ماننا قسم کھانے والے اس نوجوان جیسا ہے جو ایسا کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت کی چٹکی سی بنا کر اسے اپنے حلق پر رکھ لیتا ہے۔ یہ قسم جس طرح اس کے دل و جان کا دل و جان کا حصہ نہیں بنتی، بالکل اسی طرح خدا پر ایمان کا معاملہ ہے۔ مذہبی طبقہ ہو یا نام نہاد جدید طبقہ، اس معاملے میں دونوں الحمدللہ ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں۔ ایسی کیفیات میں ان اعلیٰ اقدار کا سوچا بھی کس طرح جا سکتا ہے جن کے فقدان کا ہم رونا روتے ہیں۔ اب اگر ہم اس افسوسناک نتیجے پر پہنچ سکے ہیں تو پھر وہ بات بھی کر لیں جو اس کانفرنس کا موضوع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے پاکستان اور ترکیہ ہی اس کرۂ ارض پر دو ایسے ملک ہیں جنہیں بہت ساری وجوہات ایک جیسا بناتی ہیں۔ یہ انہی وجوہات کا فیض ہے کہ وہ نظریاتی، سماجی اور سیاسی سطح پر کم و بیش ایک ہی جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں ادب اور ثقافتی اشتراک کیا کسی مثبت تبدیلی کی راہ ہموار کر سکتا ہے؟ مایوسی کی دبیز چادر کے ایک طرف کھڑے ہو کر تو مایوسی ہی پھیلائی جا سکتی ہے، لیکن جب سے میں نے معروف ڈرامہ سیریل ایرطغرل کو دیکھا ہے، امید کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹی ہے۔ زمانہ بیتا، کچھ اسی قسم کا کام نسیم حجازی اور سلیم احمد مرحوم نے بھی کیا تھا۔
یہ ڈرامے ممکن ہے کہ کچھ تبدیلی لاتے ہیں، لیکن آمریت کی اندھیری رات اور بالی ووڈ کی یلغار انہیں بہا کر لے گئی۔ اب ارطغرل غازی نے امید جگائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نوجوان کچھ جانے بوجھے بغیر اپنی وابستگی کائی قبیلے کے ساتھ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وابستگی کے اس جذبے کا پیغام ایک ہی ہے، یعنی اپنی جڑوں سے وابستگی کی شدید خواہش۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ اس جذبے کو ماضی کی طرح کوئی اور سیلاب بہا کے لے جائے، ہمیں اس خواہش کو شعور کی سطح پر پختہ کر لینا چاہیے۔ یہ کام ادبی اور ثقافتی سطح پر ہی ممکن ہے۔ اس ذیل میں جو کچھ کرنا چاہیے، ان کاموں کی ایک فہرست بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کے لیے کچھ دنوں کے بعد اسی طرح کی ایک اور محفل سجا لی جائے۔ بہت شکریہ۔ ہم اس تقریب کی مہمان اعزاز محترمہ پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ خشک کے بہت شکر گزار ہیں۔ ممتاز محقق ہیں، نقاد ہیں، کالم نویس ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز موضوع کے حوالے سے ذائقہ فرمائیں۔ جب میں نے یہ ٹاپک سنا یا جب ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ یہ ٹاپک شیئر کیا تو میرے ذہن میں بھی یہی چیزیں تھیں جن کا ذکر اکثر مقالہ نگار نے کیا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جو ان دو ایسے ممالک کے اقوام کے درمیان محبت اور یگانگت کو تقویت دے رہی ہیں جن کی سرحدیں بھی آپس میں نہیں ملتی، اور سرحدیں آپس میں نہ ملنے کے باوجود دل جب آپس میں ملے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو میرا استدلال یہ ہے کہ ہمارے ان دونوں اقوام کی یگانگت اور محبت کو دیکھنے کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے سفارتی سطح کے تعلقات، معاشی تعلقات یا تجارتی تعلقات یا اس طرح کی کسی بھی قسم کے سیاسی تعلقات سے بالا ہو کر ہی ہم اس کا جائزہ لے سکیں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دونوں اقوام کے اندر جو محبت ہے وہ کہاں اور کتنی گہرائی میں موجود ہے۔ اس کا سب سے آسان چھوٹا سے ایک بالکل ہلکی سی میں مثال دینا چاہوں گی، جس کو ہم کہتے ہیں خلافت عثمانیہ۔ اور خلافت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت کے درمیان موجود بہت اچھے مضبوط روابط ان کے درمیان موجود تھے، اور پھر جب نوآبادیاتی دور میں عہد میں بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا خلافت عثمانیہ کے ساتھ، اور اس خلافت عثمانیہ کو جب انہوں نے خطرے میں دیکھا تو خلافت تحریک چلائی، اور اس خلافت تحریک کو چلانے والے رہنماؤں میں وہ رہنما بھی شامل تھے جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں اور پھر تخلیق پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری وہ خصوصیات یا وہ ذریعے جہاں پر ہمارے دل مل رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان دونوں اقوام کی زبان اور ادب پر بات کریں، ترکی زبان اور اس کے ساتھ ہماری اردو زبان، تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ مماثلتیں ملیں گی۔ سمپلی شروع سے ہم اگر دیکھیں تو عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے اوپر، ان ترکی اور اردو کے اوپر عربی اور فارسی کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنا کلاسک ادب دیکھیں تو ترکی کے اور اردو کے شعری ادب میں غزل، مثنوی، قصیدہ، یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر اس کی نثر پاروں پر ہم بات کریں، قدیم نثر پاروں کی بات کریں، تو قدیم نثر پارے اردو کے بھی اور ترکی کے بھی داستان اور تذکروں پر مشتمل ہیں۔ اب یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ دونوں ادبیات میں جدیدیت بھی ایک ساتھ ہی تقریباً ایک دوسرے کے قریب قریبی آتی ہے۔ شعری ادب کی بات کریں تو شعری ادب میں جدید اصناف ترکی ادب میں وہ تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں، مطلب یہی کہ 1867-68 کے دوران ہی وہاں پر جدید شاعری کی طرف رجحان پیدا ہوا اور لوگ جو ہے وہ جدید شاعری کی طرف آئے۔ بالکل اس طریقے سے اردو میں بھی جدید نظم کا آغاز اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ اب جدید نثر ہے تو جدید نثر میں تھوڑی سی ہمارے یہاں ڈفرینٹ آ جاتا ہے۔ ڈفرینٹ یہ ہے کہ جدید نثر 19ویں صدی کے آغاز میں ترکی ادب میں آتی ہے، اور جدید نثر نگاروں کو فرانسیسی ادب کے وسیلے سے جدید اصناف اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ اثر 19ویں صدی کے آخری عشروں میں پہنچا، اور وہ بھی انگریزی یا انگریز کی بالادستی یا اس کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا کہ شاید ہمارے ادب میں کچھ کمی ہے، اور ہم پھر جدید شاعری اس کے نثر کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ تراجم جن کا آغاز سجاد حیدر یلدرم نے 1902 میں کیا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ترکی کے نثر نگار کس طرح کی نثر لکھ رہے ہیں، وہ کس طرح کی رومانی تحریک جو ہے وہاں پر چل رہی ہے۔ وہ تراجم آج 21ویں صدی میں یہ ہو گئے ہیں کہ آج پاکستان میں بچہ جانتا ہے کہ ترکی میں اس وقت کیا لکھا جا رہا ہے، وہاں کا فکشن رائٹر کیا لکھ رہا ہے، اس کا نان فکشن وہاں پر کس طرح کا لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ تراجم کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہوا۔
اب اگر 21ویں صدی کی بات کریں، کیونکہ ہمارے اس ٹاپک میں، اس کانفرنس کے موضوع میں آغاز میں انہوں نے 21ویں صدی، یہ تو میں نے تھوڑا سا تاریخ آپ کو لگائی، تو 21ویں صدی اپنے آغاز سے ہی بہت زیادہ ہنگامہ خیز ہے. اس کا پہلا اشرہ دہشت گردی کے آسیب نے پوری دنیا کو، اور خاص طور پہ اس دنیا کو جس کا نام ہے اسلام یا مسلمان یا وہ ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں، ان کو اپنے گھیرے میں رکھا. اور نہ صرف اس دہشت گردی نے انہوں کو اپنے گھیرے میں رکھا، بلکہ اس نے ان کو تقریباً تباہ یا شیرازہ ان کا بکھیرنے کی پوری طرح سے کوشش بھی کی، اور کافی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی رہے. ابھی تک ہم اس آسیب سے جان نہیں چھڑا سکے. دوسرے اشرے میں آتے ہیں تو دوسرے اشرے کے اختتام پر ایک ایسی وبا ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوگی جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں، جس نے زندگی منجمد کر دی، انسان کو قید کر دیا، اور اللہ کی باقی ساری مخلوق کو آزاد کر دیا. اب بلیسنگ ان ڈسگائز کہیے اسے، یا جو بھی آپ اس کو نام دیجیے، لیکن اس دوران الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ، سوشل رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں، انہوں نے وہ کر دکھایا جو شاید یہ وبا نہ آتی تو ہم ابھی 50 سال تک اور نہ کر سکتے. اور یہ اسی کہتے ہیں انٹرنیٹ اور کہتے ہیں کا ثمر کہیے کہ آج ہم جو باتیں اس وقت یہاں بیٹھے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی استنبول یونیورسٹی میں، سلجوق یونیورسٹی میں آن لائن بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں. تو اس سوشل میڈیا نے ہمارے روابط کو بڑھایا، ہمیں ایک دوسرے قریب لایا. ہمارے ہر چیز کے اندر بحث کی جا سکتی ہے، اس کے کہتے ہیں ویک پوائنٹس کی پر بھی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے پازیٹیو پوائنٹس کے اوپر بھی بحث کی جا سکتی ہے. دیٹ از اندر پرابلم. لیکن اس سے مکالمے کی ایک راہ ضرور کھلی ہے. ایک یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ بولنے کا وہ جو حبس زدہ معاشرہ تھا اس سے ضرور نجات ملی ہے. ہم بات کر سکتے ہیں، دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، دوسرے کا پوائنٹ آف نظر محسوس کر سکتے ہیں. کون سا ایسا شاید آج سے پہلے 21ویں صدی سے پہلے ہم ضرور مولانا رومی ہوں یا یونس ایمرے ہوں، ہم اپنے صوفی شعراء کی رائٹنگز میں، ان کی تحریروں میں، ان کی تخلیقات میں ان کے اثر کو محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے اثر کو. عاقف ارسوے ہوں، ناظم حکمت ہوں، نجیم فاضل ہوں، یہ گنتی پہ لکھے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت کم ہمیں معلوم تھا. لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے ٹرانسلیشنز بڑھی تو ہمیں مزید شعراء کے بارے میں پتہ چلا. ایک کتاب جو ڈاکٹر خلیل توقار کی ہے، جدید ترکی شاعری کے حوالے سے، وہ بہت ہی خاصے کی یا حوالے کی کتاب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جس نے پوری جو جدیدیت کی تحریک تھی اس پر بھی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شعراء کا اس میں انتخاب بھی موجود ہے. شعراء کی ٹرانسلیشنز جو ہیں اس میں موجود ہیں. اور میں یہ کہوں گی کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب خود اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، تو ان کی قلم سے جب یہ ترجمہ ہوئی ہے شاعری، تو اس کی شاعری کے لیے میں ترکی کی ایک فریز یوز کروں گی ڈاکٹر صاحب، وہ چک ہاریکا اینڈ مستشم. ریئلی اگر وہ کتاب ہمارے سامنے نہ آتی تو ہم ترک شعراء کو اس حساب سے نہ پڑھ سکتے اتنی بڑی تعداد میں، اور مختلف رجحانات رکھنے والے، مختلف تحریک سے تعلق رکھنے والے شعراء کو پڑھیں. فکشن رائٹرز کی جہاں تک بات ہے تو چاہے وہ یشار کمال ہوں، چاہے وہ اوران کمال ہوں یا اوران پاموک ہوں، یہاں سے لے کے پھر آ جائیں شفق، الف شفق، عدالت اولو، یا کہتے ہیں شبنم اور غزیل، یہ وہ اتنے آج کے موجودہ ہم اثر کہتے ہیں فکشن رائٹر ہیں ترکی کے، جن کو پاکستان میں ادب پڑھنے والے، ادب سے شغف رکھنے والے، یا وہ لوگ جن کو فکشن پسند ہے پڑھنا، وہ ان کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کا نام مجھے بھول گیا، جو میرا پسندیدہ رائٹر ہے، احمد ہمی امید، پراسراریت ان کی تحریروں کا خاصہ ہے، اور وہ اس کے اوپر لکھتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان میں بہت خوشی سے پڑھا جاتا ہے، اور ترکی ڈراموں کو پاکستان میں ایک بہت بڑی آڈینس اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو سمجھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان ڈراموں کو سمجھنے کے لیے ترکی زبان سیکھ رہی ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا. نان فکشن کی میں ضرور ایک کتاب کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، ترکی کتاب کا، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا، وہ ہے مصطفیٰ کمال کی اتا ترک کی تقریر، جو انہوں نے 15 سے 20 اکتوبر تک دوسری کانگریس میں کی تھی، اپنی ترکی کی دوسری کانگریس میں. اور یہ تقریر ان کی 36 گھنٹوں سے زیادہ میں مکمل ہوئی تھی جا کے، جس میں انہوں نے پورا ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ کیسی قوم کو کیسے ہم نے تربیت دینا ہے، اس کے لیے کیسی بنیادیں رکھنی ہے، اس کے اندر جمہوریت، اس کے اندر بقائے بہامی کو کس طریقے سے ہم نے دینا ہے. تو وہ کتاب جس کو انہوں نے اس تقریر کا نام رکھا تھا نطق، وہ بھی اردو میں شائع ہوگی. وہ بہت ہی ایسی کتاب ہے جو ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے.
پاکستان کے نوجوانوں کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو شدت پسندی اور دہشت گردی اور اس طرح کے رویوں سے دور کریں تو اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو ہمیں اس طرف لانا ہوگا. ایک دفعہ پھر آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر خلیل توقار کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا اس کہتے ہیں کانفرنس میں شرکت کرنے کا, اور یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ خشک بہت ہی اہم گفتگو فرما رہی تھیں آپ, جو ترکیہ اور پاکستان کی ادبیات میں جو اشتراکات ہیں, ادب میں, شاعری میں, اور خصوصاً آپ نے سجاد حیدر یلدرم کا ذکر کیا, اور بالخصوص یہ جو آپ کے پہلو تھے 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں, امت مسلمہ کا جو اتحاد یعنی ہو رہا ہے, متاثر ہو رہا ہے, تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. حیرت کا باغ, خوشبو کی دیوار کے پیچھے, اردو افسانہ صورت و معنی, اردو فکشن نئے مباحث اور متعدد شاہکار تصانیف کے خالق, کانفرنس کے مہمان خاص جناب محمد حمید, شاید سب سے گزارش ہے کہ موضوع کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. خلیل توقار صاحب نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے اور میں بڑے عرصے سے انہیں واچ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ترکی کے حوالے سے, ترکیہ کے حوالے سے, اور کو ہمارے رشتے آپس میں اور زیادہ نئے طرح سے بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں, کبھی یہ لاہور میں ہوتے ہیں, کبھی کراچی میں ہوتے ہیں, کبھی پشاور میں ہوتے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. اس لیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو تب سے ترکیہ کی ہم بات سنتے آئے تھے. ابھی اوگلو صاحب نے اقبال کے حوالے سے, محمد عاقب کے حوالے سے بات کی, اور کتنی اچھی باتیں تھیں جو ہمیں ایک توانائی بخشتی ہیں. ڈاکٹر نوشاد نے, آپ دیکھیں, انہوں نے دوسری زبانوں کا بھی ذکر کیا کہ صرف اردو میں نہیں, یہاں کہ آپ پنجابی ادب کو دیکھیں گے, پشتو میں دیکھیں گے, سندھی میں دیکھیں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو محبت کا رشتہ ہے ہمارا بہت زیادہ قدیم. ڈاکٹر صوفیہ نے بہت پرمغز باتیں کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آگاہ ہیں وہاں کے ادب کے ساتھ بھی, اور جڑی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں کو انہوں نے بہت گہرائی میں جا کے دیکھا ہے. ان کا بہت شکریہ. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ دوستوں کی گفتگو سے. ابھی ڈاکٹر خلیل توقار کی 2 کتابیں میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور یہ کاش میں نے پہلے بھی دیکھی ہوتی. اور ظاہر ہے انہوں نے جتنی محنت سے کیا, اور اس میں ایک انہوں نے بڑے مزے کی بات کہی ہے, اور وہ جب یہ بات کر رہے تھے کہ جب یہاں سے لوگ ترکی کی اور روس کے درمیان, جنگ کے درمیان یہاں سے لوگ امداد بھیج رہے تھے, تو اس میں وہ بھی خواتین شامل تھیں جن پہ منٹو نے افسانے لکھے تھے. اور منٹو نے وہ افسانوں میں اس عورت کو تلاش کیا تھا جو انسان ہوتے ہیں, جو انسانیت پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں. اور یہاں اس کتاب میں جب وہ ذکر کر رہے تھے تو مجھے وہی انسانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی, جب وہ پیسہ بھیج رہی ہوتی ہے, تو وہ مجھے منٹو کی وہ عورت یاد آئی تھی, جو واقعی جس وقت برا وقت ہوتا ہے تو کوئی اچھا برا نہیں رہتا, سب انسان ہو جاتے ہیں, اور انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رشتہ نبھا رہے ہوتے ہیں. میں نے 2-4 لائنیں لکھی ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے گزارش کروں. میرا مطالعہ ظاہر ہے اس حوالے سے محدود ہے. فکشن لکھنے والے آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے محقق تو نہیں ہوتا, لیکن جو چیزیں میری نظر میں رہیں میں ان پہ بات کروں گا. جب ترکیہ کو خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا, تب سے ہمیں یہ ملک اپنا اپنا لگتا ہے, ہمیشہ سے دل کے قریب. جدید تر عہد کا ترکیہ جس طرح ایک مثالی ریاست کی صورت میں سامنے آیا ہے, اپنے ارادوں میں, اپنی قومی حمیت میں, اپنے ترقی پسند چلن میں, وہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے قابل رشک اور سمت نما بھی ہے. اس ملک نے کئی طرح کے زمانے دیکھے. ماضی کی خلافت عثمانیہ والی سلطنت کا عروج و زوال, بادشاہت کی جاؤ حشمت, مارشل لا کا جب, مصطفیٰ کمال پاشا کا جدید ترکی, اور اب رجب طیب اردوان کا ایک نئے چہرے والا ترکیہ. زمانہ کوئی سا بھی رہا ہو, ہمارے دل ترکوں کے ساتھ دھڑکتے رہے ہیں. میں نے بچپن میں ایک بار ابا جان کو تحریک خلافت پر بات کرتے ہوئے شفیق رامپوری کی نظم کے یہ اشعار بھی سنے تھے, جو اب تک میری یادداشت کا حصہ ہیں.
बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, ज़रा सुस्त देखूंगी तुमको, दूध न हरगिज़ बख्शूंगी तुमको। तो ये दूध न बख्शने वाला जो सिलसिला है, हमारी माँओं ने हमें ये सिखाया है कि आपने उस रिश्ते के साथ रहना है। फिर जब मैं कहानियाँ लिखने लगा और जब जब तुर्किया का इस हवाले से ज़िक्र होता रहा, ध्यान सजाद हैदर यल्दरम की तरफ जाता था। वो मुलाजमत के सिलसिले में 3 साल तक बगदाद में रहे थे, जहाँ उन्होंने तुर्की ज़ुबान पर अबूर हासिल किया और तुर्की ज़ुबान के कुतब का उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया, जैसे ज़ोहरा, सालिस बखैर और जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह वगैरह। वो तुर्की से इतने मुतासर थे कि अपने नाम में तुर्की ज़ुबान के यल्दरम का इजाफ़ा कर लिया था। ये उर्दू अफसाने के आगाज़ का ज़माना था। उन्होंने तुर्की अफसानों से माखूज़ कहानियाँ लिखीं। अगरचे डॉक्टर मसूद रज़ा खाकी और डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग ने अल्लामा राशिदुल खैरी को पहला अफसान निगार करार दिया है और प्रोफेसर वक़ार अज़ीम ने प्रेमचंद को, मगर प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने सजाद हैदर यल्दरम और प्रेमचंद दोनों को अवलियत का हक़दार कहा था। उर्दू अफसाने के आगाज़ में इस बहस में सजाद हैदर यल्दरम के वो अफसाने बहुत अहम हो जाते हैं जो तुर्की कहानियों से माखूज़ थे और उर्दू अफसाने का मिजाज बना रहे थे। तराजम का वो सिलसिला जो यल्दरम से चला था अब तक चला आता है, क्योंकि आज की इस 21वीं सदी का हवाला मौजूद है। तो इस अरसे में जो तराजम हुए, जैसे यशार कमाल का नावल बूए गुल, फरहान पामक के नावल सुर्ख मेरा नाम, सफ़ेद किला, खाना मासूमियत और जहाँ बर्फ़ गिरती है, एलफ शल्फ का नावल नामूस और 40 चिराग इश्क, इस्कंदर पाला का शाह और सुल्तान, खालदा अदीब खाना का दुख्तर स्मरना और अजीज़ नासन के अफसानों के मकबूल उर्दू तराजम और कदीम सूफ़ी शायर यूनुस एमरे से लेकर नाज़िम हिकमत, इल्हान बिर्क और नफसी फ़ाज़िल वगैरह जैसे जदीद शायरों तक के शायरी अब उर्दू अदब का हिस्सा है। यहाँ मैं उन सफ़रनामों का ज़िक्र करना चाहूँगा जो तुर्की और हमारे दरमियान मजहबी, सकाफ़ती, अदबी और तहज़ीबी रिश्तों पर गवाह हो गए हैं। ये सिलसिला खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में शुरू हो गया था और इस बाब की अवलियत शिबली नोमानी के 1928 में शाया होने वाले सफ़रनामा रोम और मिस्र और शाम को हासिल है। इस सफ़रनामा के सफ़ा 77 पर अतिया फैज़ी के वालिद हसन अली अफंदी का जिक्र मिलता है, जिनसे उनकी मुलाकात कस्तंतुनिया में हुई थी। हसन अफंदी की वसातत से शिबली नुमानी की रसाई सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के तक हुई और उन्हें सुल्तान की तरफ से उनकी इल्मी अदबी खिदमात पर तमगा दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान इल्मी, अदबी और सकाफ़ती खिदमात के एतराफ़ और तमगाजात अता किए जाने का सिलसिला जो तब शुरू हुआ था अभी तक चला आता है। 2019 में तुर्किया के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान ने मारूफ शायर अमजद हसन अमजद को नजीब फ़ाज़िल अवार्ड दिया। पाकिस्तान भी इस मामले में पीछे नहीं है। यूनुस एमरे सेंटर पाकिस्तान के सरबराह जनाब खलील तौकार और अंकारा यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबे की सरबराह आसमान बैन ओसजान को उनकी उर्दू खिदमात पर सदारती तमगों से नवाजा गया। खलील तौकार की खिदमात का इससे बढ़कर एतराफ़ और क्या होगा कि उनका मोनोग्राफ अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अदब के मेमार के तौर पर शाया किया है। बात शिबली और ये फिर उसमें इन 2 किताबों का और भी इजाफ़ा कर लीजिए और यकीनन और भी किताबें हैं जो मेरी नज़र में नहीं हैं। ये किताबें तो मैं इनसे लेके जाऊंगा। बात शिबली नवानी के ज़माने के सफ़रनामे से चली थी। कुछ जदीद तुर्किया के उर्दू सफ़रनामों का भी किए देता हूँ और इस ज़िम्न में मुझे मुस्तसन हुसैन तारड़ का पहला सफ़रनामा निकले तेरी तलाश में याद आ गया है, जिसका एक हिस्सा तुर्किया के सफ़रनामे पर मुश्तमिल था। इस किताब से तारड़ साहब की एक अदीब के तौर पर शनाख्त बनी थी। जो सफ़रनामे मेरी नज़र से गुज़रते रहे और याद भी रह गए, उनमें मोहम्मद खालिद अख्तर के 2 सफ़रनामे इस्तांबुल के गुंबद और क्या हम अभी कोनिया में हैं और सलमान आवान का इस्तांबुल के आलम में मुंतखब शामिल हैं। इसी तरह मोहम्मद हमज़ा फ़ारूकी का मुख्तलिफ़ ममालिक असफ़ार का तज़किरा, जिसमें तुर्किया का सफ़र भी शामिल है। ये सफ़र कैद मकाम से गुज़र के नाम से शाया हुआ था। ज़ुबान यार मन तुर्की के नाम से शाया होने वाले 2 सफ़रनामे याद आते हैं। पहला जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक 70 रुकनी वफ़द के साथ तुर्किया गए थे, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर तसव्वुर असलम भुट्टा का, जिन्हें इस्लामी तारीख़ से दिलचस्पी और मशहूर तुर्की ड्रामा अलतोगरल तुर्किया ले गया। इसी कतार में डॉक्टर ए बी अशरफ की तुर्किया से मुतल्लिक़ बहुत अहम यादाश्तों को भी रख लीजिए, जो उनकी किताब ज़ौक़ दश्त नवर्दी में शामिल हैं।
डॉक्टर साहब तुर्किया में रहे और वहाँ की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़ुबान पढ़ाते रहे। दीगर सफ़रनामों में हसनैन नाजिश का कारदेश, अशरफ कमाल का यूरोप की दहलीज़ पर, एजाज तबस्सुम का तुर्की बतुर्की, जाहिद मुनीर आमिर का दियार शम्स जो मेरी नज़र से गुजरे, इन सब सफ़रनामों में ख़ास ताल्लुक़ की आँच को महसूस किया जा सकता है जो दोनों ममालिक के लोगों को मोहब्बत के रिश्ते में बांधे हुए है। तुर्की में इकबाल शनासी के बाब में काबिल कदर काम हुआ है। इकबाल के उर्दू और फ़ारसी कलाम के अलावा नसर के तुर्की ज़ुबान में तराजम हुए, इन पर तुर्की में सवानई तशरीह और तोज़ी काम हुआ। इस मौजू पर काम करने वालों में खलील तौकार, सलाहुद्दीन यशार, रमज़ान तौंज, अली अलवी तोरजो, तुर्गत आगमान, एम अली ओस्कान, आज़र कलीज तोतन, प्रोफेसर अली नेहा तारलान और कई दूसरे मुहक्किकीन और मुतरजिमीन शामिल हैं, जिसकी तफसील ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एक स्कॉलर खालिद मोइन ने अपने PhD के मकाले तुर्की में इकबाल शनासी में फराहम कर रखी है। कुछ किताबों का जिक्र हुआ तो तुर्की के अदीबों की 3 ताज़ा किताबें याद आ गई हैं जो उर्दू में शाया हुई हैं। जदीद तुर्की शायरी से इंतखाब, ये इंतखाब और तर्जमा आसमान बेलन ओज़जान का है। दूसरी किताब जो हाल ही में उर्दू में शाया हुई तुर्की की अदीब और मुतरजम ताहिर गोरनेश की कहानियों का काफ है, जिसकी नसर बहुत सी खूबियाँ ली हुई है। जबकि तीसरी किताब तर्जमा की सूरत में डॉक्टर खलील तौकार की आता है, जो पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक नादिर तोहफ़ा है और मैंने उनसे हासिल कर लिया है। जी, मेरी मुराद उनकी किताब मुल्ला नसीरुद्दीन है, जिसे बहुत एहतमाम से शाया किया गया है। हमारी ज़ुबान उर्दू का तुर्की ज़ुबान से लेन देन रहा है। कुछ मुहक्किकीन का दावा है कि मौजूदा तुर्की ज़ुबान में कम बेश 9000 अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू ज़ुबान का भी किसी न किसी सूरत में हिस्सा हैं। हमारी माओं ने हमें बचपन में मुल्ला नसीरुद्दीन की दिलचस्प कहानियाँ, सादी शराजी की हकायात सुना कर बड़ा किया है। अमीर खुसरो और मिर्ज़ा गालिब तुर्क नज़ाद होकर भी हमारे अपने हो गए। हमारे इकबाल को तुर्की के कौमी तराने के खालिक मोहम्मद आकिफ़ एरसोय ने अपने हाँ मुतारफ़ कराया, यूँ कि उसे अपना बना लिया। कोनिया में हमारे दिल धड़कते हैं। तुर्की के 800 साल कदीम तहजीबी रवायत रक्स दरवेश पर हम भी बेसाख्ता मी रक़्सम कहकर रूमी से अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं। हम मदीना अपने आका के दर पर हाज़िरी दें और गुंबद खज़रा को देखें या उसके 67 रोशनदानों को, तो हमें तुर्की वालों का इश्क़ रसूल याद आ जाता है। हमारी सियासी, तहजीबी और सकाफ़ती कहानी में आगाज़ से तुर्की दखील है। हमारे अफसानों और नावलों का माहौल और किरदार एक दूसरे से हद दर्जा मानूस हैं। वहाँ के ड्रामे यहाँ मकबूल हैं। बकौल तुर्की के एक मुहक्किक सलमान ज़ारे के, दोनों मरचीले खाने खाते हैं और ऊंची आवाज़ में हंसते हैं। कह लीजिए हमारी तहजीबी अक़दार के कई मुश्तरका इलाके हैं। यही सबब है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दोस्ती की ऐसी अलिफ़ लाला मुरतब होती चली गई है, जिसमें हर कहानी से खुद ब खुद एक नई कहानी निकलती चली जा रही है। आप जानते होंगे कि यूनुस एमरे का मज़ार एस्की शहर के करीब है। वहाँ चिनार के एक दरख्त पर इस अजीम शायर का एक कौल दर्ज है। इस कौल का उर्दू तर्जुमा ताहिर गोरनेश ने कर रखा है। यूनुस एमरे का कहा, आपकी नज़र करके इजाज़त चाहता हूँ। आएँ एक दूसरे से वाकिफ़ हों, काम आसान करें, आएँ प्यार करें और चाहे जाएँ। दुनिया किसी के लिए भी बाकी रहने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया। आखिर में अब इस कॉन्फ्रेंस के सदर ग्रामी कदर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के साबिक़ वाइस चांसलर मुमताज़ मुहक्किक नक़ाद उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मज़हर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो ज़ाहिर करना। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले तो मैं बहुत ही ममनून एहसान हूँ मोहतरम डॉक्टर खलील तौकार साहब का, जिन्होंने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं इस इल्मी महफ़िल में शामिल हो सकूँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये बिल्कुल मिल बैठने की जो इल्मी, फ़िक्री और सकाफ़ती महफ़िलें हैं, इनमें कोई सदर और गैर सदर असूलन होता भी नहीं। तो बजाय कोई लंबा चौड़ा एहतजाज करने के, मैंने कहा ये फ़िक्र अफसोस गुफ्तगूएँ सुनेंगे और मैं भी कुछ अर्ज़ कर सकूँगा। तो मेरी महरूमी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, जिसका मैं मेंबर हूँ। वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब का मैं मकाले से गुफ्तगू से महरूम रहा, जो बड़ी महरूमी है मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत कमाल मुहक्किक, नक्काद, शायर और नहायत आला पाए की फ़िक्री गुफ्तगू और बातें करने वाले। दोस्तों ने बहुत ही वाकई लफ्ज़ी तौर पर नहीं, हकीकतन बहुत
پرمغز گفتگویں کی اور نہایت اعلیٰ پائے کے علمی مقالات پڑھے تین دوستوں نے. میری سچی بات ہے اپنی لرننگ ہوئی, خوشی ہوئی کہ بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملا. یہ مسلم حقیقت ہے اور طے شدہ ہے کہ دنیا نے ایک دوسرے کے دلوں میں گھر کرنے کا ایک ہی طریقہ طے کیا ہے اور یہ ایک نتیجے پر پہنچی ہے. وہ ثقافت ہے, ادب ہے اور فنون لطیفہ. باقی چیزوں میں شاید مزاج مختلف ہوتے ہیں, خاص طور پر سیاسی میں اور مذاہب میں. اور یہ ہمارے بزرگ اور صوفیاء جو تھے, انہوں نے آپ مولانا رومی کی مثنوی کا وہ آپ حضرت موسیٰ اور گرری والی حکایت پڑھی, تو اس میں آخری وہ مولانا نے جو شعر لکھا ہے وہ ہے تو برائیے وصل کردہ نامدی نہیں برائیے فصل کردہ نامدی. تو یہ وصل کرنے کا جو طریقہ اور انتظام ہے وہ ثقافتی معاملات ہیں, ادب ہے اور فنون لطیفہ, کیونکہ یہ انسان کی بات کرتے ہیں, انسان سے محبت کی اور اس کے احترام کی اور اس کی رائے کے احترام کی بات کرتے ہیں, جیو اور جینے دو کے اصول کی بات کرتے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار جو بہت حد تک پاکستانی بھی ہیں, ترکی کے تو ہیں ہی, وہ توفیق ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ انہوں نے آ کے کھولا اور پھر اسے کنٹری ڈائریکٹر کے طور پر یہاں کام کر رہے ہیں. ہم کسی بھی ملک, کوئی بھی ملک ہو, میں چونکہ ایران 4 سال رہا ان کے ساتھ, ہم جب بھی ان سے بات کرتے تھے پتہ چلتا تھا وہ ایک دوسرے سے کیا علم ہی نہیں رکھتے. مجھے صاحب تبریزی کا ایک شعر یاد آتا ہے, پس منظر جو فارسی کا ہے وہ صاف سارے پیچھے نہیں چھوڑتا بولے. وہ اس نے کمال بعض ملکوں کی, بعض انڈیویجولز کی, بعض معاشروں کے تعلقات کے حوالے سے شاہکار ایک شعر کہا ہے. اس کا ہے کہ کم طالعی نگر کہ من و دوست چون دو چشم ہم سایہ ایم و خانہ ہمرانہ دیدائی, کہ بد نصیبی دیکھ کہ میں اور میرا محبوب 2 آنکھوں کی طرح ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کا گھر نہیں دیکھا, گئے نہیں. تو ہم پاکستان اور ایران اور ترکی یہ اسی طرح, یہ جو ابھی محمد حمید شاہد صاحب نے آخر پر اردو ترجمہ اشعار کا سنایا, تو مولانا رومی کی ایک غزل ہے جو اتفاق سے کل بھی میں ذکر کر رہا تھا. وہ یہی ہے کہ جو وقت ملا ہے یہ بہت کم ہے. نفرتوں کے لیے تو بالکل ایک لمحہ بھی نہیں ہے جتنی ممکن ہو محبتیں بات. یہ سارے دنیا بھر کے اہل نظر, اہل دل, ادیب و شعراء نے ایک ہی بات کی ہے, اپنی اپنی زبان میں کی ہے, وہ وہی ہے. مولانا رومی کی غزل ہے کمال قسم کی, بیا تا قدر یک دیگر بدانی, تو آ تاکہ ہم ایک دوسرے کی قدر جان سکیں, کہ تا ناگہ ز یک دیگر نہ مانی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک دوسرے سے رہ جائیں, بچھڑ جائیں. اس میں بڑے سخت شعر بھی ہیں. ایک اور شعر ہے جو فردا بوسے خواہی جو خواہی بوسے دادن بر مزار, جب تو کل میری قبر پہ بوسہ دینا چاہے گا, رخم را بوسے دے اکنن ہمانیم, تو آ میرا ابھی منہ چوم لے, میں وہی ہوں جس نے کل قبر میں جانا. تو جو لوگ اس سافٹ برج کو مستحکم کریں, جو افراد سوسائٹیوں اور اسٹیٹس کو ملا رہے ہیں, یہ سب سے عمدہ کام کر رہے ہیں, وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب سب نے یقین کریں میری لرننگ ہوئی ہے اور بہت سی چیزیں سیکھی ہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب سوچنے والی بات یہ ہے, میں آپ سب کو جنہوں نے گفتگویں کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان چیزوں کو اپنی شائع بھی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. اب یہ ہے کہ موو فارورڈ کا طریقہ وہ بھی دنیا نے طے کیا ہے. وہ مین ٹو مین کنٹیکٹ, عوامی رابطے ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں, کلچرل آرگنائزیشنز ہیں, جو آپ جہاں بھی ملیں گے. میں دنیا میں جس جگہ بھی گیا ہوں, یونیورسٹی کے لوگوں کو کوئی نہ سمجھنا پڑا, ان سے نہ سمجھانا پڑا, طے شدہ ہے. وہ اس کے بہترین طریقے یہ ہیں کہ استاد اور اسٹوڈنٹس اور اسکالر کا ایکسچینج کریں. ایران میں ہم سے بہت سے یعنی پڑھے لکھے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان میں کاریں ہوتی ہیں,
پھول ہیں, سڑکیں ہیں, یہ نہیں عام سی بات کہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. ابھی ایک یہ لوک ورثہ میں ایک یونیسکو کے انڈر یہ ہے انٹینجیبل کلچر پہ ایک ورکشاپ ہو رہی ہے. وہ ایرانین آئی ہوئی ہیں, 2 خواتین ہیں, ایک برطانیہ کی ہے لیکن اس نے ایران میں شادی کی ہے, اس کا شوہر ایران, ایک ایرانین ہے. وہ کہتے تھے ہمارے لیے تو یہ نئی دنیا ہے, اتنا خوبصورت ملک ہے یہ اور اتنے پیارے لوگ ہیں, لیکن یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں گے, ایک دوسرے سے باتیں کریں گے تو پتہ چلے گا. میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ محمد حمید شاہ صاحب ہم سارے ایک ہی بات کرتے ہیں. ہمارے پالیسی میکرز وہ جو علمی اور تحقیقی اداروں کے بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ یہ اس پر کلیئر ہو گئے ہیں, واضح ہو گئے ہیں کہ وہ شعبے کھولیں جو کمانے والے اور ارننگ والے ہوں. ہم ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم ان کو یہ بالکل واضح کر دیں گے کہ کمانے والے شعبے ہیں ہی کلچر کے, کمانے والے شعبے فکری ہوتے ہیں, کمانے والے شعبے ادبیات اور فنون لطیفہ کے ہیں. دنیا ہم پاکستانیوں کے بارے میں کچھ اور طرح سے سوچتی ہے, لیکن ہمارے گلوکاروں اور موسیقاروں کے بارے میں بہت ہی محبت سے سوچتی ہے. میں جب ایران پڑھتا تھا میں نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کی کئی CDs کرا کے لے گیا. آپ ڈاکٹر صاحب یقین کریں کہ وہاں ایک پروفیسر تھے, تبریز کے تھے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. انہوں نے مجھے آ کے ایک دن کہا, میں ایران کے فرنگستان میں کام کرتا تھا, وہ اس کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر بھی تھے, کام کر رہے, تو کہنے لگے بڑی مدت سے میں ایک مجھے نام بھی بھول گیا, شاید استاد ذاکر خان تھے یا کیا, ان کے طبلہ کی مجھے کیسٹ چاہیے, وہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ لا دیں. میں پاکستان آیا, میں نے وہ اس کے شہزاد اور آف بیٹ والوں کو ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا جی مل جائے گی, لیکن ہمیں ایک انہوں نے بہرحال قابل توجہ اماؤنٹ کی کہی کہ یہ پہلے جمع کرو. میں نے جمع کرا دی, وہ خیر انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب دے دی. وہ میں جتنا عرصہ وہاں رہا اکیڈمی ادبیات میں, وہ مجھے آ کے کہتے تھے بڑا ڈاکٹر صاحب انجوائے کرا. اچھا وہ اس کی وہ یعنی جزیات اور ڈیلیکیسیز پہ ڈسکس کرتے تھے تو میں حیران رہ جاتا تھا, اس نے برِ صغیر کے ایک ساز کا اس قدر جزیات میں جا کے مطالعہ کیا اور یہ سمجھتا ہے. سنتے تھے وہ ایسے بیس پہ بجا کے بھی دیکھتے تھے کہ میں خود بھی. تو اب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زبان ہم نہیں سمجھتے, وہ ترکی زبان کا تھا, میں اتفاق سے چلو پرشین پڑھنے کا. تو اب طریقہ اس کا یہی ہے جو کام ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ, ٹیچرز اور آرٹسٹس کا ایکسچینج ہو, لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس ملنے جلنے کو کنٹینیو کرنے کا اہتمام خود کریں. یہ اس کا جو ایک راستہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ سٹنگ روم, اب ترکی میں بھی بیٹھے دوست دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی اور بھی ماڈرن کنٹریز میں بھی بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. اس کے راستے سوچنے چاہیے کہ یونیورسٹیاں یہ انجن ہے, یہ ٹرینڈ سیٹ کرتی. میں ڈاکٹر صاحب سرگودا میں رہا نا, میں نے نوٹ کیا سرگودا کی تیزی سے سوشیو اکنامکس ڈیولپمنٹ کے 2 ہی پلر ہیں, ایک موٹر وے اور دوسرا سرگودا یونیورسٹی. یہ نہ بنتے تو سرگودا اس تیزی سے ترقی نہ کرے. راستہ کھول دیں, ایک ادارہ بنا دیں, ٹرینڈ سیٹ کر دیتا ہے. یعنی یونیورسٹی ہی اب سرگودا شہر کو چلا رہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے بالکل اس کا ایک ماڈرن شکل ہے, اس کی لک بدل جائے گی, لوگوں کے رویے بدل گئے. تو اس بنا پر یہ جو چھوٹے سے کمرے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, ان کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اور ان دوستوں کو بھی جنہوں نے گفتگویں کی اور مقالے پڑھے. اس کا پریکٹیکل راستہ بھی سوچنا چاہیے, صرف گفتگو کی حد تک نہیں رہنا چاہیے. اس کا یہ ہے کہ ہم ذاتی سطح پر بھی دیکھیں, مختصر سی وہ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے سرمایہ کی بھی بعض تعلقات کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. خود اپنے ملک کی ترقی کے لیے بعض اوقات سرمایہ کی ضرورت نہیں. پاکستان انڈیا سے کرکٹ میچ جیت جاتا ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے, لوگوں کا حوصلہ, لوگ اپنے کام پر جس پر جا رہے ہیں اس پر ایک نئے عزم کے ساتھ جاتے ہیں. اسے برعکس ہو جائے, ہار جائیں تو جاتے ہی نہیں ہیں, مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. کوئی نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں آ رہی ہوتی, اس میچ جیتنے سے کوئی سرمایہ نہیں, لیکن سرمایہ آنے اور ٹیکنالوجی آنے سے زیادہ فوائد ہو رہے ہوتے ہیں. ادروائز وہ مایوسی ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ شیطان نے اپنے چیلوں کو بٹھا کے ان کی کارکردگی پر ایک میٹنگ کی, اور سب نے بتایا کسی نے کہ میں نے یہ کام کیا,
یہ قتل کرا دیا، میں نے یہ کیا. ایک چیلے نے آ کے بتایا کہ میں نے 5-6 بچے جو اسکول جا رہے تھے ان کے بستے کنویں میں پھینکوایا اور انہیں مایوس کر کے بھیجا. تو شیطان نے اس کو گلے لگا کہ تم نے مایوسی والا کام ٹھیک کیا، اس سے اب خود باقی کام منفی خود ہوتے رہیں. تو اس لیے ایک امید، علامہ اقبال کی شاعری امید. ہاں باقی بھی سب سے زیادہ جو وہ ہے وہ ایک اردو کا شعر ہے نا کہ ہمیشہ تازہ دم اس کے محلے تک پہنچتا ہوں، تھکن اس وقت ہوتی ہے وہ جب گھر پر نہیں ہے. ہاں وہ جب آپ ہدف اور مقصد اور اس کے حصول میں رہ جاتے ہیں تو تھکن ہوتی ہے، اور تھکن سے پھر کئی آفٹر ایفیکٹس اور کنسیکوینسز ہیں. تو اس کا بہترین راستہ اختیار کیا. ہم صاف ظاہر ساتھ ہی ہیں، ہم نے کئی پروگرام اکٹھے کیے اور اس سے سوسائٹی میں گڈ ول بھی ہوتی ہے اور بھی کئی چیز. ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ایک وفد آیا، میں پنجاب یونیورسٹی میں جب پروفیسر تھا نسٹ کا، اور ان کے سینئر وائس چانسلر تو نہیں تھے ریکٹر، لیکن سینئر مینجمنٹ کے اور 1-2 ٹیچرز بھی تھے. ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. وائس چانسلر ہمارے ڈاکٹر نیاز صاحب تھے وہاں پہ، کیمیکل انجینئرنگ کے، وہ ان کو دوست بھی تھے. ڈسکشن کے بعد اچھا انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی کچھ بتائیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ نسٹ والے بہت عمدہ یونیورسٹی ہے، بہت اچھا کام کریں، لیکن یہ اسے اسکل سینٹر کہہ لیں، ٹیکنالوجیکل سینٹر کہہ لیں، اسے جو بھی نام دے دیں، یہ یونیورسٹی اس دن بنے گی جس دن اس میں اردو، پنجابی اور ادبیات کے شعبے اور ہیومینٹیز آپ کی سوسائٹی میں امپیکٹ ہو گئے. میں یعنی اصولاً تو یہ اچھی بات نہیں، میں نے ڈاکٹر شیر خان کی غیر موجودگی میں کئی جگہ کہا ہے کہ الحمد یونیورسٹی کو اس کا شعبہ اردو چلا رہا ہے. سوسائٹی میں جو یونیورسٹی کے طور پر اس کو منوا رہا ہے وہ ان کا صرف شعبہ. باقی تو جو آدمی آتا ہے وہ کچھ سیکھتا ہے، اس میں کنٹریبیوشن ہے، شعبہ اردو چلا رہا ہے. نہیں، شیر علی چلا رہا ہے. ہاں جب تک سر بہت بڑے ادارے کیوں نہ ہوں، دنیا اپنے لبرل آرٹس کی طرف جا رہی ہے، دنیا فنون لطیفہ کی طرف جا رہی ہے. ہم ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. مجھے کچھ لوگوں نے یہاں کہا، میں نے کہا میں انشاءاللہ 3 سال میرا ٹینیور مکمل ہوا تو اس کے چپڑاسی اور مجھ میں لوگ فرق نہیں کر پائیں گے. ہم کٹھے، عزت ہماری برابر ہے، ہم کٹھے بیٹھ کے بے تکلفات پہ ہاتھ مار کے باتیں کریں گے. وہ اس کا کام ہے کرے گا اور میرا کام ہے میں کروں گا. یہ نہیں ہے کہ ہم، اس سے ہوتا بھی نہیں. اس لیے وہ کلچرل میٹرز ہیں جو یہی ہی رہنما اور مینارہ نور ہیں. ان کو جتنی جو بھی تھامے رکھے گا وہ صاف ظاہر ہے بہت ہی آگے جائے گا. ایک تو اس ایکسچینجز کا پروگرام بنائیں، سماجی شخصیتوں کو لائیں فنون لطیفہ کے. پھر یہ ہے کہ کچھ متون ڈھونڈیں، مل کے ڈھونڈیں ان کے ترجمے کے. یونان کے ترجموں سے یہ عباسی دور ہی عروج پہ آیا، وہ بنیاد ہے مسلمانوں کی ترقی کے، یونانی علوم کے ترجموں سے. ہاں تو ادروائز تو ہم یہ عباسی خلیفہ نہ منگواتے، ان سے تو یہ کام نہیں چلنا. اس لیے شارٹ ٹرم میں ترجمے ہوتے ہیں جو وہ لانگ ٹرم میں ایک تخلیق کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد اسی طرف سے چل. اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ 2-3 پریکٹیکل ہم کام کر لیں، مل کے ہم بھی ساتھ ہیں. اس پر کوئی بہت زیادہ فنڈز واقعی نہیں رکھتے لوگ، ہم کام کر ہی رہے ہیں نا اپنا اپنا. تو اس اپنے کام کو ایک سمت دے دیں اگر ترکی کے دوستوں کو بھی، اور ملنا جلنا زیادہ کریں تو یہ بہت ہی عمدہ ہو جائے گا. میں ایک دفعہ پھر بھی، آپ صاحب علم لوگ ہیں، یہ میں باقی اس پر اکثر یقین کریں، یقین نہیں رکھتا کہ ہم میں سے کوئی صدر ہے، کوئی نائب صدر ہے. ہم سارے خدمت گزار ہیں اور کلچرل لوگ ہیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا دل میں احترام ہے. تو اس احترام کے جذبوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہی ہے کہ کلچرل شخصیتوں کا، مثلا یہاں سے قبال چلے جائے، موسیقار چلے جائے، ادھر سے آ جائے. ایک ڈرامے نے کیا کیا، یعنی ترکی کی معیشت پر پاکستان کے حوالے سے اس ارطغرل ڈرامے کا بہت بڑا اثر ہے. لوگ سیر کر لیں، لوگوں نے لکھا. اسے کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں آئی پاکستان، اسے کوئی زر مبادلہ کے ذخائر تو نہیں ہے، لیکن پاکستانی وہاں چلے. یہ محبتیں اسی طرح سے فکری نظام کے تحت ہوتی ہیں. اور یہ ایک سیریز ہے. ویسے 3 لوگوں کی تو بالکل وہ کلیئر ہو گئی. مولانا جلال الدین رومی نے ایک برِ صغیر کے مسلمان پر اثر، برِ صغیر کے مسلمان نے ترکی کے محمد عاکف کو زیر اثر لیا. اب یہ سلسلہ ڈاکٹر خلیل توقار صاحب تک پہنچا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بھی بالکل بڑھے گا. میں ایک مختصر سی بات،
یہ میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے یہ ترکی جا رہے تھے، میں اس وقت فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ کا ڈین تھا، انہوں نے باقاعدہ ہم سے ان کے لوگ آئے میرے ساتھ ڈسکس کی. پروفیسر ڈاکٹر مظہر معین عربک کے پروفیسر ہیں، وہ پرنسپل تھے اورینٹل کالج کے. انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشنز میں MS کی، پھر بہرحال وہ اسلامی جمعیت طلباء کے متحدہ پاکستان کے جنرل سیکریٹری میں، بڑے پڑھے لکھے آدمی اور نہایت ڈاؤن تھے. میں نے ایسا اعلیٰ ظرف اور نفیس آدمی کم ہی دیکھا. وہ ہم ان سے جونیئر تھے، ہم ان کے شاگردوں تھے، لڑ لیتے تھے، وہ نہیں واسطے رہتے تھے، پھر ساروں کو گلے لگا کے کٹے. تو ہم دونوں سے ڈسکشن ہوئی. ہم نے انہیں کہا کہ آپ وہاں جا کے یونیورسٹیوں سے ہم جو کہہ سکتے ہیں ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال چیئر کھولا. جواباً ہم محمد عاکف چیئر کھول لیتے ہیں پنجاب یونیورسٹی. وہ ہوا محمد علامہ اقبال چیئر وہاں کہیں بہرحال کھلی ہے گی. میں چونکہ اس کا عینی شاہد نہیں، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے محمد عاکف کی چیئر کھولنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں محمد عاکف کے نام پہ نہ کھولیں، آپ مولانا رومی چیئر کھولیں. وہ کام کر رہی، اس پر ایک پروفیسر کام کر رہا شروع سے. پنجاب یونیورسٹی ایک پروفیسر مقرر کر یہ پرشین ڈپارٹمنٹ. تو گویا اس طرح سے سلسلہ چل پڑتا ہے. ترکی کے کھانے معروف ہیں یہاں پہ، اور یہاں کے بر صغیر کے لوگوں کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سے اس میں کہانیاں بھی. تو ہے تو یہی ثقافت ہی لنچ پن ہے، محور ہے. اسی کے اگر ہم ثقافت کی وہ باقی پھر برانچز چل پڑتی ہیں کہ ادب ہے، فنون لطیفہ ہے، اس کی ان چیزوں کو ہم فروغ دیں تو اس مشرق سرزمین مشرق میں بہت کچھ ہے جو شاید ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ.